اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے، بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا، شکر کبھی اور ثنا کبھی اور. جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے، اگر آپ دونوں کو کہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی، اکٹھی نہیں، اکٹھی بہت مشکل ہو جائے گی. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ دونوں کو اکٹھا کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی. اب یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا جمعے کا خطبہ، اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمد للہ. سنا ہے کبھی؟ الحمد للہ نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ ان الحمد للہ. اب ان کا اضافہ آ گیا خطبے میں. ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے. اگر فاتحہ میں کہہ دوں ان الحمد للہ، کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی سٹیٹمنٹ بن جائے گی نا. بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو ان کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی دعائی. لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے؟ اچھا ہے. آپ نے معلومات دے دی. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ نے معلومات دے دی. کبھی کبھی منہ کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے ہو، وہ خبر دے رہے ہو، اس کو کلام خبری کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا منہ کھلتا ہے، اس میں معلومات نہیں ہوتی، اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے، بریک ہوئی، آپ بریک میں چلے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا. تو بریک کے فوراً بعد آپ بھاگ کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا، آپ کو چین آ گیا کہ آپ اپنی سیٹ پہ واپس آ کے بیٹھ گئے. بیٹھتے ساتھ ہی کہا الحمدللہ. کوئی سننے والا تو تھا نہیں، آپ نے کسی کو سکھایا نہیں الحمدللہ، آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کر کے تھک گیا ہوں، کال اٹھا ہی نہیں رہے، کہاں غائب ہو گئے، پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے، میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں الحمدللہ کے بارے میں، کچھ بات کر رہا ہوں، تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں. سیشن ختم ہو جائے، سیشن صحیح جائے، وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ، وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے، معلومات دینے کے لیے، کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انا استعمال کرو گے نا تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے، جذبات کے لیے نہیں. انا کا مقصد ہے خبری کلام. انا اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں، کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اپنے لیے نہیں. اگر میں انا استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام، وہ بات معلومات کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھ میں آ گئی، پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمدللہ؟ اس کی کیا توقع بنتی ہے؟ کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے؟ آپ کو معلومات پہنچانی ہے، آپ کو یاد دہانی کرانی ہے. تو ان کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کے بنیاد، یہ ذرا گہری بات ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا. عربی میں 3 طرح کی آڈینس ہوتی ہے. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے. 3 طرح کی آڈینس ہے: اتفاق کرنے والا، شک کرنے والا، اور انکار کرنے والا. 3. عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا
انا کے ذریعے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو. اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے. ہم استعمال کیے جانے والا لفظ ہے انا. اگر آپ انا استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے، اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے.